أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، بڑے ہی ناز سے پالا ہے یہ جوان پسر، یہ میرے گھر کا اجالا، یہ میرا نور نظر، یہ میرا ہنسلیوں والا ریاضتوں کا سمر، لہو میں ڈوبا ہوا ایڑیاں رگڑتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، یہ میری گود میں قرآن کی طرح رہتا تھا، یہ نور بن کے میری آنکھ میں چمکتا تھا، یہ سایہ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، میری صدا پہ نہ کوئی جواب دیتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، علی کی بیٹیاں جھولا اسے جھلاتی تھیں، حجاب نور میں لوری اسے سناتی تھیں، جناب ام بنی اس کے ناز اٹھاتی تھیں،
اور اب حسین یہاں اس کی لاش اٹھاتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ جو بچپنے میں پکڑ کے یہ میرا ہاتھ چلا، تو ہاتھ اٹھا کے اسے دی تھی زندگی کی دعا، خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج ہاتھوں پہ اکبر تیرا جنازہ ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بتاؤ تم میں کوئی ہو جو صاحب اولا، جوان لال ہو جس میں ہے وہی گھر آباد، ستمگروں نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ہوائے ظلم سے گھر کا چراغ بجھتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ ہمارے سینے سے نکلا ہے دل لہو روتا، اور اپنے خیمے سے نکلی ہے زینب کبریٰ، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، نجف سے نکلے علی اور مدینے سے نانا، جب اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتا ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ مومنین اکرام، ایک مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور محمد ظفر ابن یاسین ویرانی، حسینہ بنت محمد ابراہیم ابن قاسم علی
علی محمد ابن قربان علی, زبیدہ بنت محمد علی, and marhum of Virani Merchant Panjwani, Thawar Makani and Mukhi families and جملہ مرحومین مومنین اور مومنات ان سب کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سلام اللہم صل حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ الاعظم فی الارض اجمعین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سب سے بڑی ذات اور سب سے بڑی طاقت اور سب کا خالق جو ہے وہ ذات پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اوپر کوئی ذات نہیں، کوئی طاقت نہیں. اور جہاں وہ حاکم ہے، جہاں وہ رازق ہے، جہاں وہ سب کچھ ہے، اس کے نام ہیں، صفات ہیں، اس میں وہاں پر وہ خالق بھی ہے. اور جب وہ خالق ہے تو وہ سب کا خالق ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے. مثلا میں اگر آپ حضرات کے سامنے ایک بات پیش کروں کہ جناب یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہیں جن کی عمر مبارک 100 سال کی ہے، تو یعنی یہ 100 سال سے ہیں. 100 سال پہلے جو بھی ہوا ہے ان کو 100 سال کے ہیں، لہذا ہندوستان آزاد ہوا اس کا ان کو علم ہے، یہ 100 سال کے ہیں. 1947 میں بھارت آزاد ہوا تو 100 سال کا آدمی نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن جو 15 سال کا ہے اس کو کیا معلوم ہے. تو عزیزان گرامی، کسی اور کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جناب یہ 500 سال کے، جیسے انبیاء کے زمانے میں ایک بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، بڑی بڑی زندگی اور حیات ہوتی تھی. جناب نوح علیہ السلام خود 2500 سال زندہ رہے، تو انہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ 2500 سال جناب نوح زندہ رہے، لہذا دنیا کے وہ 2500 سال سے پہلے کے جو حالات ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. وہ تو نبی ہیں، اولو العزم ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، آل محمد ہے، رسول آل رسول ہے. اس لیے کہ سب خاک سے خلق ہوئے، کوئی آگ سے بنا ہے، کوئی ہوا سے خلق ہوا ہے، لیکن اہل بیت کو
14 معصومین کو، محمد والے محمد علیہ السلام کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. تو اول مخلوق تو رسول آل رسول ہے، پنجتن ہے، 14 معصومین ہیں. لیکن ان کی بھی ایک مدت ہے، ایک معیار ہے کہ بھئی آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ سال پہلے، 6 لاکھ سال پہلے، جیسے کہ الگ الگ روایات ہیں، اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا. لیکن جو خالق حقیقی ہے، ہر ایک کی ایک عمر، ایک حیات، ایک لائف، ایک ایج معین ہے، کب سے ہے. لیکن اللہ وہ خالق ہے کہ اس کو کوئی خالق نہیں، وہ حکیم اس کا کوئی حکیم نہیں، وہ رازق اس کا کوئی رازق نہیں. لہذا اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا نہ کب سے معلوم ہے نہ کب تک معلوم ہے. یہ ایک جواب ہے، ایک میری سوچ، ایک فکر ایک طالب علم کی. اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے کہ نہ اس کا کب سے معلوم ہے نہ کب تک معلوم ہے کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا. بس ہم نے یہی سیکھا ہے ہمارے عقیدے میں کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو ایسا خالق، اس نے اتنی بڑی دنیا کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، انسانوں کو بنایا، نباتات کو. وہ خالق ہے تو سب مخلوق ہیں، وہ بے نیاز ہے تو سب محتاج ہیں. تو کیا یوں ہی خلق کرنے کے بعد چھوڑ دیا آزاد، جو چاہے کرے؟ رازق تھا، رزق دے دیا. خالق تھا، خلق کر کے چھوڑ دیا، جو چاہے کرے. جانور انسان کو کھا جائے، انسان جانوروں کا شکار کرے، لاؤبالی لائف اور زندگی گزارے، حرام حلال نجیس پاک کی تمیز نہ ہو، سب چوری کرے، ڈاکہ ڈالے. نہیں، خالق تھا، خلق کیا ہے انسانوں کو، تو اس نے سب کو ان کے حال پر یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے. خالق تھا، خلق کیا. رازق تھا تو رزق دے رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، اناج اگا رہا ہے. بچے کو ماں کی شکم سے، ماں کے آغوش سے لے کر پھر مدرسہ، مکتب، اسکول، کالج، یونیورسٹی، جوانی، بڑھاپا، یہ منزلیں طے کر رہا ہے. تو اس نے رزق دیا، رازق ہے، پانی برسایا، ہوا دی، ساری نعمتیں دی، خالق ہے. تو کیا اس نے تمہاری تعلیم، تربیت، ٹریننگ، تم میں اچھائی برائی کی تمیز پیدا ہو، تمہیں حلال حرام نجیس پاک سمجھے، اس کے لیے اس نے کوئی انتظام کیا کہ نہیں؟ بالکل کیا. اس نے پہلے تمہیں ساری مخلوق میں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تمہیں عقل عطا کیا، عقل. اور اس عقل کی روشنی میں اس نے تمہیں ساری چیزیں عطا کی ہیں. اور اس کے بعد اس نے تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ تمہاری ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے. تعلیم، تربیت کے ساتھ ہدایت. تعلیم ہے، بہت بڑی ڈگری ہے، مگر حرام حلال نجیس پاک کی تمیز نہیں ہے. ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، شوہر کیا ہے، کسی کے حقوق ادا نہیں کرتے. ڈگری بہت بڑی ہے. اچھی زبان استعمال نہیں کرتے سوسائٹی میں، آفس میں، معاشرے میں. تعلیم ہے، ڈگری ہے. تربیت، بڑے کا احترام، چھوٹوں پر رحم ہے، سلام دعا، تو تربیت ہے. لیکن ہدایت، جس میں تعلیم بھی آتی ہے، ہدایت کے انڈر میں تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. ہدایت وہ آخری نقطہ ہے جس کا پروردگار نے انتظام کیا. ہدایت یعنی جس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سکسیسفل، کامیاب رہے. دنیا آخرت دونوں کامیاب رہے، سکسیسفل رہے. تو وہ ہدایت کے لیے، یعنی ہدایت یعنی سیدھا راستہ، نجات. ہدایت یعنی تمہیں نجات عطا کرنا، تمہاری ہدایت کرنا، سیدھا راستہ بتانا، تمہیں نور کی طرف لے جانا، ظلمت اور اندھیرے کی طرف نہیں، تمہیں رحمان کی طرف، شیطان کی طرف نہیں، جنت کی طرف، جہنم کی طرف نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ساری خلقت جو ہے وہ ہدایت میں ہے. تعلیم ہو کہ تربیت ہو، کہ اولاد ہو کہ والدین ہو، کہ عبادات ہو کہ معاملات ہو، کہ اخلاقیات ہوں، سب ہدایت کے اندر ہے. اب ہدایت کا اس نے انتظام کیا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک، اور پیغمبر سے لے کر مولا علی تک، اور مولا علی سے لے کر امام زمانہ کی غیبت تک اس نے سلسلہ ہدایت کو رکھا. یہ سب ہادی ہیں، نبی، رسول اور امام. ہادی ہدایت کرنے والا، انہیں راستہ بتانے والا، منزل تک پہنچانے والا، منزل بتانے والا، تمہیں سیدھا صراط مستقیم، سیدھا راستہ بتانے والا. تو لہٰذا اس نے یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ تم جو چاہے کرو. اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اور ہدایت کے لیے اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول تک، اور رسول سے لے کر سلسلہ امامت میں مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا تک یہ ہدایت کا ایک زرین سلسلہ رکھا ہے. ہادی، یہ سب ہادی ہے، اللہ کے پیشوا.
ہدایت کرنے والے، تمہیں راستہ بتانے والے، تمہیں وہ حقیقی منزل تک پہنچانے والے جہاں تمہیں نجات ملے۔ اب اس میں پوائنٹ ہے سمجھنا، اسی لیے میں نے اس آج کی مجلس، ظاہر سی بات ہے مجلس آن لائن ہے، اب میں گزشتہ مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ آن لائن جو مجلس ہوتی ہے وہ ایسی نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے علماء، ذاکرین، خطبہ، شعلہ بیان نہیں پڑھ پاتے۔ میرے جیسا طالب علم آن لائن نفسیاتی سائیکولوجی طور پر ویسا بیان نہیں رکھ پاتا ہے جیسے ہونا چاہیے، جیسے ممبر پر روبرو مجمع کے سامنے مجلس ہوتی ہے۔ لہذا اللہ نے ایسا آزاد نہیں چھوڑا، ہدایت کا انتظام کیا، اور اسی کے لیے اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا اور پیش کیا ہے۔ اس آیت میں صاف اعلان ہے اللہ کا، سورہ لیل کی آیت ہے، سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کی آیت ہے نا، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ کیا ارشاد رب العزت ہے؟ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی، آیت نمبر 12 اور 13 ہے یہ۔ انا علینا للہدی، اللہ نے صاف کہہ دیا دیکھو اے بندو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری، تمہیں راستہ دکھانے کی ذمہ داری، سیدھا راستہ۔ انا علینا للہدی، تمہیں ہدایت کی، تمہاری ہدایت کی ذمہ داری اللہ خود کہہ رہا ہے، ہمارے اوپر ہے، نہ اللہ کے اوپر ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کے اختیارات، اختیار ہمارے ہی ہاتھوں میں ہیں۔ انہیں اللہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ سن لو سارے بندے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب سے دنیا بنی تب سے لے کر صبح قیامت تک جتنی مخلوق ہے، خاص کر اشرف المخلوقات انسان، وہ سن لیں۔ سورۃ اللیل میں اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اللہ پر، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری ہدایت کے لیے ہادی بھی وہ بنائے گا، پیشوا وہ بنائے گا، نبی، رسول اور امام کی شکل میں۔ چاہے وہ کسی کو نبی بنائے، رسول بنائے، امام بنائے، خلیل بنائے، خلیفہ بنائے، وہ بنائے گا، تم نہیں، آپ نہیں بنا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے تمہیں بنایا ہے تو تمہیں روٹی تو دے دیا، کپڑا تو دے دیا، مکان تو دے دیا، ساری دنیا عیش و آرام دے دیا ہے، اور جب تمہیں نجات چاہیے تو ایسوں کے حوالے کر دے جو تمہیں ہلاکت تک پہنچا دے۔ یہ اس کی عدالت، فضل و کرم ہے کہ ہم تمہیں اگر نجات دیں، سیدھا راستہ ہدایت کریں تو اس کا انتظام ہم کریں گے۔ انا علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ کے اوپر۔ لہذا تمہیں سیدھا راستہ بتانا اور منزل اور نتیجہ اور منزل مقصود تک پہنچانا ہے، نجات، سکسیسفل، کامیابی کی طرف۔ تو وہ ہادی، وہ رہنما جو تمہاری رہنمائی کرے گا، ہدایت کرے گا، راستہ بتائے گا، وہ بھی ہم بھیجیں گے۔ اس لیے کہ جب ہم بھیجیں گے تو وہ اسی راستے پہ لے جائے گا جو ہم نے اسے ٹریننگ دی، تعلیم دی، بتایا ہے۔ اور لیکن تم اپنے طور پر کوئی ہادی تیار کر لو گے، بنا لو گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں اس منزل تک نہیں لا سکتا، نجات تک، جہاں ہم چاہتے ہیں۔ وہ جیسا ہوگا ویسا تمہیں لے جائے گا۔ ہمارا جب ہادی ہوگا تو ہم اسے سکھائیں گے، تعلیم دیں گے۔ اس لیے کہ انبیاء ہادی، رسول ہادی، ہمارے 12 امام ہادی، اہل بیت ہادی ہیں، یہ سب ہدایت کرنے والے۔ تو ان کو اللہ نے منصب، اسٹیٹس، عہدہ دیا ہے، نبوت کا، رسالت کا، امامت کا۔ یہ وہی کہیں گے، آرڈر دیں گے، وہی چیزیں کہیں گے، بتائیں گے جو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے طور پر ٹھوک ٹھاک کے بنا دیا تو پھر وہ آپ کو راستے پر ایسی جگہ لے جائے گا جو اس کا من چاہتا ہے، خواہشات چاہتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہے، شیطان چاہے گا۔ ایسا ہوا ہے، ایسے حقیقت ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، یوٹیوب بھڑک رہا ہے، تمام شیعہ سنی علماء سب کچھ پڑھ رہے ہیں، علل اعلان، کھلم کھلا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس میں پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ آج آخری ہادی ہدایت کرنے والا انہیں ہمارا امام زمان پردہ غیب میں ہے، حجاب قدرت میں ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب حکم خدا ہوگا، ظہور ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر مولا علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک، یہ سارے ہادی ظہور کی شکل میں تھے، یعنی عوام، پبلک، لوگوں کے سامنے تھے، دنیا میں تھے، لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے، سوال جواب، مسائل، سارے پرابلم حل ہوتے تھے، ہادی ہدایت کرتے تھے، سب کو ہدایت ہوتی تھی۔ لیکن غیبت میں ہادی جو کہ پوشیدہ ہے، کوئی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہادی اس کے ذمہ ہے تو پھر اس نے آج کیوں نہیں ہدایت کا انتظام کیا؟ آج کیوں نہیں ہادی رکھا، اور رکھا ہے تو غیب کیا، جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔
آپ پوائنٹ کو سمجھے، اس کے فضل کرم کو دیکھیں. حالانکہ فضل و کرم الگ چیز ہے، عدالت الگ چیز ہے، عدل الگ ہے، لیکن وہ عادل ہے اصول دین میں. لیکن اس کے کرم، فضل، اور یا یوں کہے کہ اس کی عدالت اور انصاف کو دیکھیں کہ جب دنیا میں جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام جو ہادی برق ہیں ان کی غیبت کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، یا ان کے عقیدے میں نہیں ہے، ان کے لیے ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ وہ اللہ کے جب زمین پر کوئی ہدایت لینے والا بشر انسان نہیں تھا، جب زمین انسانوں سے خالی تھی، جب کوئی ہدایت کا محتاج نہیں تھا، تب تو اس نے آدم جیسے خلیفہ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر ہادی اور نبی اور خلیفہ بنا کر بھیجا جب کوئی نہیں تھا. حوا تھی ان کی بیوی، قابیل تھے، حابیل تھے ان کے بیٹے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کہاں تھی پبلک، عوام، گردی، ریش، بھیڑ، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کوئی ہدایت لینے والا زمین پر نہیں تھا، تب تو اس نے آدم کو ہادی بنا کر بھیجا. یعنی اس کا کرم، اس کا فضل، یا اس کی پھر عدالت یہ ہے، اس کا انصاف یہ ہے کہ جب کل زمین پر کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا تو اس نے آدم کو ہادی بنا کر بھیجا. اور آج جب پوری دنیا ہدایت سے بے چین اور محتاج ہے اور پوری دنیا انسانوں سے ابل رہی ہے اور وہ کسی ہادی کو نہ رکھے، یہ کیسا اس کا عدل و انصاف ہے؟ یہ کیسا اس کا فضل و کرم ہے کہ جب نہیں تھے لینے والے تو آدم کو رکھا، یا جب کل دنیا کی آبادیاں کم تھی تو ایک ایک وقت میں 70 ہادی نبی بھیج دیے. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، ایک ایک وقت میں 70 نبی آئے. یعنی جب شہر گاؤں کی آبادی کم تھی، گاؤں لوگ جو تھے کم تھے اولاد آدم، اتنی آبادی پہلے تھوڑی تھی جتنی ابھی آبادی ہے. ہر نئے دن لوگ بڑھتے ہیں، آبادی بڑھتی ہے. یعنی جب آبادیاں کم تھی، پہلے تو کچھ نہیں تھا تو آدم کو ہادی رکھا. یعنی جب کوئی نہیں تھا لینے والا ہدایت تو آدم جیسا ہادی بھیجا ہے. اور جب آج سب لینے والے ہدایت کے محتاج ہیں، دنیا ابل رہی انسانوں سے، تو کیا کوئی ہادی نہیں رکھے گا؟ فرق اتنا ہے، کل اپنے حکم اور مصلحت سے سارے ہادیوں کو روبرو رکھا، آج ہادی کو چھپایا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر انگلی اٹھانے والے یا سوال کرنے والے؟ اس لیے کہ وہ سب کا خالق ہے، اس کا کوئی خالق نہیں. وہ سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں. وہ سب کا رازق ہے، اس کا کوئی رازق نہیں. سب اس کے محتاج ہے، وہ بے نیاز صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے اس کے اوپر یہ اعتراض کرے یا سوال کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. یہ ہم سے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے، نیتا سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی سوال ہو سکتا ہے کسی نبی سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں ہوگا، اللہ نبی سے پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ سے کون ہے سوال کرنے والا؟ اسی لیے تکبر، میں نے کسی تقریر میں کہا تھا، تکبر گناہ کبیرہ میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے، رسول کے لیے جائز نہیں ہے، امام کے لیے جائز نہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن انک انت المتکبر، ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں تیری ذات وہ ہے جو متکبر ہے. یعنی تکبر اس کی ذات کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں کوئی حاکم ہے تو اس پر کوئی حاکم ہے، اگر دنیا میں کوئی طاقتور ہے تو اس پر کوئی طاقتور ہے، اگر دنیا میں کوئی بڑا ہے تو اس پر بھی کوئی بڑا ہے. حاکم پر حاکم، طاقتور پر طاقتور، علم رکھنے والے پر علم رکھنے والا، یعنی ہر بڑے پر ایک بڑا ہے. وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. لہٰذا اس پر نہیں، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، جس کو چاہے رزق عطا کرے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے بڑائی ہے، اس کے لیے زیبا ہے. تو ہم اس سے سوال تھوڑی کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے تیری مصلحت کو تو ہی بہتر جانتا ہے کہ آخری ہادی کو کیوں پوشیدہ رکھا ہے. تو اس نے ہدایت کا انتظام کیا. جب دنیا خالی تھی تب تو ہادی رکھا، اور آج جب دنیا ہدایت سے محتاج ہے، انسانوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ ہادی نہ رکھے. بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں کون سا ہادی چاہیے، تمہیں رہنما، پیشوا، ہادی کون سا چاہیے؟ اس کا دیا ہوا، بنایا ہوا، یا اپنے ہاتھوں سے انتخاب کیا ہوا اور بنایا ہوا؟ تو فرق ہے. جو اس کا بنایا ہوا ہادی ہوگا وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور جو تمہارا بنایا ہوا پیشوا یا ہادی ہوگا یا خلیفہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اس نے جسے رہنما اور ہادی بنایا، اس کا بنایا ہوا ہادی جو امام ہے، وہ مولا علی یہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو چاہے سوال کرو، پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں.
کیونکہ اللہ نے اسے ہادی بنا کے بھیجا ہے، مولا امیر المومنین کو امامت کی شکل میں، امامت کا منصب دے کر۔ لیکن تم نے جس کو ہادی بنایا وہ اسی اللہ والے بنائے ہوئے ہادی کے سامنے کہہ رہے لولا علی، علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ تمہارا بنایا ہوا یہ ہادی خلیفہ، جس کو تم نے رسول کے بعد اپنا پیشوا، ہادی، لیڈر، قائد، خلیفہ مان لیا، رسول کی مسند پہ بٹھایا، وہ تو خود تمام شیعہ سنی کتابوں میں، شیعہ سنی علماء کی زبان پر کہہ رہا ہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ تو جسے تم اپنا بڑا مان رہے ہیں وہ علی کے بغیر اپنی ہلاکت کا اعلان کر رہا ہے، تو تمہیں کون بچائے گا ہلاکت سے؟ بھئی جب تمہارا بڑا جس کا تم نے دامن تھاما ہے، جسے تم اپنا خلیفہ اور ہادی مان رہے ہو، وہی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے سامنے اپنی ہلاکت کا اعلان کر رہا ہے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا، ایک نہیں 70 مرتبہ، تو پھر 1400 سال کے بعد تمہیں کون بچائے گا ہلاکت سے، جہنم سے؟ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے کل آدم کے زمانے سے پیغمبر تک اور پیغمبر کے زمانے سے مولا علی سے لے کر 11ویں امام زمانہ تک جیسے اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کا دامن تھاما ہے، آج بھی ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہی کا دامن تھامیں۔ بات کو سمجھیے، جناب نوح علیہ السلام اولو العزم ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، 5 بڑے رسولوں میں ایک ہیں، اولو العزم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے، قوم نے ستایا، پتھر برساتی تھی، لاٹھیوں سے مارتی تھی، نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے، اتنا ظلم ڈھایا گیا، اتنا قوم نے ستایا ہے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ پہلے نوح نام نہیں تھا، ان کے نام الگ الگ ہے تاریخ انبیاء میں۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، نوح مانے نوحہ کرنے والا، رونے والا، گریا کرنے والا، بکا کرنے والا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تو بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا، کنعان۔ وہ نوح علیہ السلام جن کی کشتی میں سب سوار ہوئے، یہاں تک کہ جانور سوار ہو گئے جو سوار ہونا چاہتے تھے، جتنے بھی سوار ہوئے، تاریخ انبیاء ہے، میرا کشرہ ہے پورا، اسے آپ سنیں یا تاریخ انبیاء پڑھیں۔ لیکن یہاں پر ایک اشارہ دے رہا ہوں، نوح علیہ السلام اللہ نے ہادی بنایا ان کو، ہادی ہدایت کرنے والا۔ لیکن آخر میں جب قوم کے اذیتوں سے تنگ آ گئے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بارش ہوئی، طوفان نوح آیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب باپ ہے، فطری بات ہے، محبت ہے، بیٹے کو آواز دے رہے آجا، آخر جب نہیں آیا وہ تو اللہ سے کہا پروردگار میرا بیٹا، تو اللہ نے کیا فرمایا، یا نوح انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، انہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، اس لیے کہ اس کا عمل اب عمل صالح یعنی نیک عمل نہیں رہا، اب یہ تمہارے اہل سے بھی نہیں رہا۔ یعنی پوائنٹ کو سمجھنا ہے، نوح علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہادی ہیں، ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہدایت دنیا اور آخرت کے اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اس نے نوح علیہ السلام کو ہادی بنایا تھا، امت کی ہدایت کر رہے ہیں، امت نے نہیں مانا، پھر عذاب آ گیا، تو خود نوح علیہ السلام یعنی ہادی خدا کا بیٹا ہی ہادی کو چھوڑ کر، بیٹا نبی کا بیٹا ہادی کو چھوڑ کر، پیشوا کو چھوڑ کر، کشتی کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ بیٹا آواز دے رہا ہے، یہاں امت نہیں ہے سامنے، بیٹا ہے، امت اور ہے، بیٹا اور ہے، نبی کی امت ہونا اور ہے، ہم کلمہ پڑھتے نبی کی امت ہے، نبی کا بیٹا ہونا اور ہے، نوح نبی رسول اولو العزم ہے۔ اللہ جو ہے انکار کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، یہ اہل سے نہیں رہا، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، غیر صالح ہے، اس کے بارے میں سوال مت کرو۔ یعنی پوائنٹ کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی کو چھوڑ دے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے ہادی اور پیشوا کو اس کا بیٹا بھی چھوڑ دے، تو پھر اللہ اسے ہلاکت سے اور ڈوبنے سے نہیں بچاتا، تو پھر امت کی گارنٹی کون لے سکتا ہے کہ جو نبی کے بعد، محمد کے بعد ان ہادیوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ نے محمد کے ذریعے انتخاب کیا۔ جب نوح کے بیٹے کو نوح نہیں بچا سکتے تو امت کی گارنٹی کون لے گا؟ لہذا اگر نجات پانا ہے، کامیابی لینا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا ہے، تو ان کا دامن تھامیے جنہیں اللہ نے ہادی بنایا ہے، چاہے کل اور کیا آج۔ لہذا نبوت، رسالت اور امامت کا دامن تھامیے،
کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ رکھا ہے، لہٰذا اس نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا. کوئی دور ایسا نہیں ہے جب اس نے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو اور ہادی نہ رکھا ہو. لیکن عزیزان گرامی ایک بات بیچ میں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات تقریر کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب نوح ہادی نبی رسول ہو کر بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو اس امت کو کون بچائے گا؟ اس لیے کہ بیٹے نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا دامن چھوڑ دیا. تو پھر امت علی کو چھوڑ دے، حسن کو چھوڑ دے، حسین کو چھوڑ دے، جنہیں پیغمبر اسلام باقاعدہ ڈکلیئر کر چکے اور خود قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں. اور یہ اولی الامر کے بارے میں جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول قرآن کی اس آیت میں آپ کی رسول کی اطاعت سمجھ میں آئی، یہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت فرما برداری کا حکم اللہ نے دیا؟ تو فوراً پیغمبر نے فرمایا وہ علی، حسن، حسین اور تمام ائمہ کے اماموں کے علیہم الصلوۃ والسلام کے نام اسما پیغمبر نے لیے، مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک. یہ اولی الامر ہیں جن کی اطاعت واجب ہے. جیسے یہ اللہ کے ہادی پیشوا ہیں، ان کا دامن تھامیں گے تو نجات ملے گی. آپ تو امت ہی ہیں، جب بیٹا نہیں بچے گا تو آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو ایک بات بیچ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج معاشرے میں، سوسائٹی میں یقین مانیے جو مسائل چل رہے ہیں، جو اختلافات، کنٹروورسی، اس میں ہر جگہ بولتا ہوں، بولتے رہتا ہوں، اس لیے کہ علماء طبیب الدوار، پیغمبر کی ایک حدیث ہے علماء طبیب الدوار، علماء دورہ کرنے والے ڈاکٹر ہیں. یہ جب جاتے ہیں جس شہر، کنٹری، اسٹیٹ، علاقہ، ڈسٹرکٹ میں یا کسی گاؤں میں، علاقے میں، اور جیسے مریض ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا مریض ویسی دوا ویسا علاج، ایسا علماء کو طبیب الدوار، دورہ کرنے والے ڈاکٹر ہیں یہ علماء. غیبت میں یہ امام کی طرف سے ہیں علماء، یہ بھی ہادی ہیں، بھلے حقیقی ہادی نہیں ہیں، حقیقی ہادی تو صرف نبی، امام، رسول ہیں. علماء غیر معصوم ہیں، لیکن یہ بھی ہدایت میں وہی کہیں گے جو قرآن اور اہل بیت کہہ رہے ہیں، جو 12 امام کہہ رہے ہیں، جو رسول آل رسول کہہ رہے ہیں. یہ ہدایت. ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، مجتہد بظاہر ہمارے لیے ہادی ہے. ہم جس مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہادی ہے. ہادی حقیقی نہیں ہے، حقیقی ہادی امام زمانہ ہے، مولا علی ہے، امام زمان ہے، رسول انبیاء ہیں. وہ خدا نے ان کو انتخاب کیا ہے، لیکن اللہ نے امام کو غیبت عطا کی ہے، حجاب قدرت میں ہے، تو تب تک ہدایت کا سلسلہ چلتے رہے تو یہ مراجعین، مجتہدین، علماء یا میرے جیسا طالب علم سب ایک دوسرے کی بات لے رہے ہیں. اس لیے کہ ہم کتاب سے پڑھ رہے ہیں، کتاب کسی بڑے عالم نے لکھی ہے، یا ہم مرجع مجتہد کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ مرجع بھی فتویٰ، مسئلہ، حکم جو دے رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، یعنی اہل بیت، حدیث، قرآن اور حدیث معصوم، یعنی جو مولا علی نے کہا، رسول نے کہا، چھٹے امام نے کہا، اس کو لے رہا ہے. جو قرآن کی آیت ہے، یعنی وہ جو تمہیں میسج دے رہا ہے غیبت میں، تو وہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے قول کو دے رہا ہے. یہ ایک الگ موضوع بنتا ہے. تو آج کل جو مسائل چل رہے ہیں، گھر سے لے کے سوسائٹی تک، سوسائٹی سے لے کے انجمن، قوم، جماعت تک، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب تک ان مسائل کا حل کب حل ہو سکتا ہے؟ ایک کورونا کو تو کوئی بھگا نہیں سکتا. اتنی ترقی، کیمسٹری، اتنا دنیا آگے بڑھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ابھی تک نکل 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے ہو گئے، سب دہشت میں ہے، جی رہے ہیں. یعنی ایک قدر ہوتی ہے نا، یہاں پر ایک نتیجہ، ایک رزلٹ آتا ہے ہمارے سامنے، ایک نتیجہ آتا ہے، ایک جواب آتا ہے کہ آج اگر اللہ کا بنایا ہوا ہادی، پیشوا، رہبر، یعنی امام زمانہ، آخری محمد، آخری علی، آج اگر ظہور کی شکل میں ہوتے تو کیا ہمیں ان مصیبتوں، ان ٹینشن اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا؟ ایک امام کا وجود مقدس نگاہوں سے غائب ہے تو ہم کتنے مسائل میں گرے ہیں کہ مجلس آن لائن ہو رہی، سب گھروں میں قید ہیں، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، چیک کیے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، دہشت میں جی رہے ہیں، ہے نا، فاصلے رکھے جا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے مسائل ہے، سوشل ڈسٹینس رکھو، فاصلہ رکھو، 2 میٹر کی دوری رکھو. آج اگر امام ہوتے، ایک امام نہیں ہے تو دنیا کا یہ حال ہے. یعنی آپ کیا جی سکیں گے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے بغیر؟ وہ تو اس کا کرم ہے جو تمہیں جینے دے رہا ہے اور تمہاری گاڑی چل رہی ہے، اس کا کرم اور امام کی تائید اور مدد. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اروانا لہ الفدا کا وہ فرمان ہے کہ اگر ہم تمہاری حفاظت سے غافل ہو جائیں، تمہاری نگہداشت سے، تو تم ختم ہو جائیں گے، دشمن تمہیں فنا کر دے گا کسی بھی شکل میں.
تو اللہ کا فضل و کرم اور امام علیہ السلام کی آل محمد کی تائید، مدد، وہ ہادی ہیں، رہنما ہیں، حجت خدا ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، پاور دیے، علم دیا ہے۔ آج جو بھی مسائل ہیں، میرے جیسے طالب علم سوچتا ہے، فکر الساعہ خیر من عبادت 70 سنہ، حدیث میں مومن 1 گھنٹہ اگر صحیح فکر کرے کہ اس کی خلقت، اس کی زندگی پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، 1 گھنٹہ صحیح فکر کرے بستر پر تنہائی میں، کہ میں شیعہ ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں 12 امام کا ماننے والا ہوں، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان بنایا، گائے بکری بیل نہیں بنایا، انسان بنایا، اس میں مسلمان، اس میں شیعہ، اس میں مومن، میرا رہبر علی ہے، میرے رہبر 12 امام ہے، میرا رسول رحمت للعالمین ہے، میرے عقائد اور ایمان میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ فکر الساعہ خیر من عبادت 70 سنہ، حدیث ہے کہ اگر 1 گھنٹہ انسان مومن صحیح فکر کرے، صحیح فکر کے مقصد حیات اور لائف کیا ہے، کون اللہ ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، امام کیا ہے، حرام حلال نجیس پاک، عبادات اخلاقیات معاملات کیا، ایمان عقیدہ عمل کیا ہے، لائف کا مقصد 60-100 سال کی لائف ہے کہ کیا مقصد ہے، تو اس 1 گھنٹے کی فکر اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتی ہے۔ بلکہ یہ 1 گھنٹے کی فکر افضل ہے 70 سال کی عبادت سے۔ الگ الگ جملے روایت میں، سوچئے کتنی آسان رحیم و کریم شریعت اسلام ہے، کیا اللہ ہے، کیا رسول ہے۔ ایک صحیح فکر پر اتنا ثواب ہے، تو اگر تم صحیح عمل انجام دو گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ جس دین میں صحیح فکر پر، فکر الساعہ، صحیح فکر اللہ کے لیے، رسول کے لیے، امام کے لیے، اس پر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے۔ تو اگر اسی فکر کے ساتھ صحیح عمل کریں تو کتنا ثواب، صحیح عقیدہ انجام دے تو کتنا ثواب ہے، اور یہی عمل اگر ہم محبت اہل بیت کے ساتھ اور اس کے بنائے ہوئے ہادیوں کا دامن قرآن و اہل بیت سے متمسک رہ کر کرے تو کتنا کچھ، کیا کچھ مل سکتا ہے۔ فکر چاہیے، عقل چاہیے، سمجھداری چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں عزیزان گرامی، لیکن مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے آپ حضرات کی خدمت میں کہ آج کل کے مسائل میں 2 حل ہے، یا تو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو تبھی تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے، قومی مسائل ہوں یا گھریلو مسائل ہوں، طلاق، اختلاف، ظلم، مکر و فریب، جھوٹ، جھگڑے، پراپرٹی کے جھگڑے، حقوق کی پامالی، ظلم، اتیاچار، بہو پر ظلم، شوہر کی نافرمانی، یہ قوم میں اختلافات، یہ عقیدہ ایمان، یہ عزاداری، یہ مرجعیت، یہ جو کچھ چل رہا ہے تماشا، یہ شیطانی طاقت، ڈکٹیٹر طاقت، یہ وہ ہے، الزام، بہتان، یہ سب کچھ کا حل امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مقدس کا ظہور ہے، یا پھر جب تک نہیں آتے تو ہر مومن کے لیے خوف خدا ہے۔ خوف خدا اگر ہمارے اندر آ جائے تو یقیناً ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ خوف خدا ہے تو پھر ہم غیبت نہیں کریں گے، خوف خدا ہے تو بہو پہ ظلم نہیں ہوگا، خوف خدا ہے تو ناحق میں طلاق نہیں ہوگی، خوف خدا ہے تو دوسرے کا حق غصب نہیں کریں گے، خوف خدا ہے تو ایک سکہ بھی غصبی لے کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے، خوف خدا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ خوف خدا تمام مسائل کا حل ہے۔ ایک طالب علم کی سوچ ہے، بزرگ علماء اس سے بہتر بات کر سکتے ہیں، اس کی معرفت، عبادت اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ خوف رہے اللہ کا۔ خوف خدا ہو تو گانا نہیں سنیں گے، خوف خدا ہو تو اعضاء و جوارح سے گناہ نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیے، روایت میں ہے کہ تمام عبادتوں کا ماحصل اس کی معرفت اور اس کا خوف ہے۔ امیر المومنین پہ خوف ہے، مولا حسین پہ خوف ہے، پیغمبر پہ خوف ہے۔ راتوں میں پیغمبر خوف خدا سے جب اس کی نماز کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پنجوں کے بل، ہم پورا پیر ٹیکتے ہیں، پیغمبر انگلیوں، پیر کے پنجوں کے بل کھڑے رہتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ باقاعدہ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو مگر کم۔ مولا کائنات پہ غش طاری ہوتا تھا خوف خدا سے۔ لوگ فاطمہ پاس آتے تھے، شہزادی ابو الحسن کا انتقال ہو گیا، کہا نہیں، خوف خدا سے علی پہ غش طاری ہے۔ چوتھے امام وضو کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کپ کپی، خوف خدا سے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر واقعاً خوف خدا رہے اور معرفت کے ساتھ انسان زندگی گزارے تو زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس ہادی کا دامن تھامے رہیے جسے اللہ نے ہادی اور پیشوا بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کربلا آتی ہے، کربلا،
یہ 61 ہجری جب سامنے آتی ہے، 28 رجب 60 ہجری سے 2 محرم 61 ہجری تک حسین کے پہنچنے تک، اور 2 محرم 61 ہجری سے لے کر روز عاشور 61 ہجری حسین علیہ السلام کی شہادت تک، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج علیہ السلام بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، شیعہ، سنی، سب کی زبان پر رضی اللہ اور علیہ السلام اور رحمت بنے ہوئے ہیں، سب علیہ السلام کرے، سب ان کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کس کو؟ جو حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا دامن تھاما، حسین کا۔ اور جنہوں نے لشکر یزید کے ساتھ، فاسق و فاجر کے ساتھ زندگی گزاری، آج وہ علیہ اللعن والعذاب، ان پر لعنت برس رہی ہے، عذاب برس رہا ہے اللہ رسول کی طرف سے۔ کوئی انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، اس کی وجہ کہ اللہ کے ہادی کا دامن تھاما۔ حر علیہ السلام کل تک لشکر یزید میں تھے، آج حسین کے لشکر میں جب آ گئے تو علیہ السلام ہو گئے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا دامن تھاما ہے۔ تو جن ہادیوں کا اتنا مرتبہ ہے، اللہ کا وہ ہادی اور رہنما جب کربلا میں پہنچا ہے، اور 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہدایت ہادی بن کر چلے ہیں، اصلاح امت رسول کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے، بابا کی سیرت اور سنت، نانا اور بابا کی سیرت اور سنت کو زندہ رکھتے ہوئے۔ لیکن جب کربلا میں پہنچے ہیں اور حسین نے اپنے خیموں کو اس جگہ نصب کیا ہے جو فرات سے قریب ہے، تو ظالموں کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ یہ خیمے حسین کے فرات کے قریب رہیں، لہذا خیمے ہٹا دیے گئے۔ اور پھر تاریخ گزرتی رہی، وہ وقت بھی آیا کہ جب شب عاشور آئی، مصلی آباد تھے، اور پھر شب عاشور کے بعد صبح عاشور آئی، علی اکبر نے آخری اذان دی، اور اس کے بعد عزادارو علی اکبر کی آخری اذان کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے مجلسوں میں سنا ہے، ظالموں نے پہلا حملہ کیا ہے، تیروں کی بارش ہوئی، اور صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین نے کبھی عفیف کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا، کبھی انصار و اعزا کے لاشے، اصحاب کے لاشے، ساتھیوں کے لاشے اٹھائے، اور یہاں تک کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لاشے، کبھی قاسم و محمد، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی، اور کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو۔ سلسلہ جب آگے بڑھتا گیا، حسین تناب تقدیر ہیں، رخصت آخر کے لیے آئے، بیویوں کو سلام کیا، اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہوئے، مقتل میں پہنچے، ظالموں کے سامنے آئے، عزادارو وہ منزل بھی آئی کہ صبح عاشور سے عصر تک کم سے کم ہر شہید کے لاشے پر، اس کی آواز پر، ہر شہید کے لاشے پر حسین جا رہے تھے، حسین پہنچ رہے تھے۔ لیکن جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو لاشا تو تیروں پر معلق تھا، لیکن وہ منظر کتنا مشکل اور امتحان کا منظر تھا جب دکھیاری بہن زینب یہ دیکھ رہی تھی بلندی سے شمر کا کند خنجر اور حسین کا گلا ہے، اپنا عباس ہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم و محمد ہیں، نہ حسین کے ساتھی اور اصحاب ہیں، اجرکم اللہ۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، کربلا میں شب عاشور بھی تھی، صبح عاشور بھی تھی، عصر عاشور بھی تھی، پھر شام غریبہ آئی، خیمے جلے ہوئے ہیں، زینب قافلے کی نگہبان ہیں، اجرکم اللہ۔ یقیناً آپ کی آواز بلند ہوگی۔ عزاداروں میں نے مجلس ختم کی، میں نے ویسی مجلس نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے عزاداروں، لیکن اسی کربلا میں شام غریبہ کے بعد جب 11 محرم آئی، چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے جب قافلے کو اسیر کیا، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا، ارے حسین کے لخت جگر سید سجاد کو اور دیگر اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے کر چلے۔ بس یاد رکھیے، ایک جملہ ذہن میں رکھے جو رونے کے لیے کافی ہے، یہی زینب جب 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی تو کس شان و شوکت سے عباس نے سوار کیا تھا، علی اکبر نے سوار کیا تھا، ہان و محمد نے سوار کیا تھا، لیکن جب زینب 11 محرم کو اسیر ہو کر چلی ہے تو جب ظالم نے، شمر ملون نے ناقے حاضر کیے،
11 محرم کو کیا بیویوں کو سوار کرے، تو زینب نے تمام بیویوں کو آواز دی، آؤ ام فروا زینب تمہیں سوار کرے، آؤ اے رباب زینب تمہیں سوار کرے، اے ماں کی بوڑھی کنیز فضہ زینب تمہیں سوار کرے۔ لیکن جب زینب کی سواری کی باری آئی تو اپنا عباس ہے نون محمد نالی اکبر، ارے مجھے نہیں معلوم زینب کس طریقے سے سوار ہوئی، اجرکم علی اللہ۔ لیکن وہ منزل بھی آئی کہ ظالموں نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ اسیروں کو جب لے کر چلے ہیں اہل حرم کو اسیر کر کے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، اور زینب رسن بستہ، لیکن لاشوں کے بیچ سے گزارا۔ سجاد کی نگاہ باپ کے لاشے پر پڑ گئی، ارے بہن کی نگاہ بھائی کے لاشے پر پڑ گئی، سید سجاد سے رہا نہ گیا، بس پھوپھی اماں کو دیکھ کر آواز دی، کیا پھوپھی اماں دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے؟ ارے وہ بہن کیا جواب دیتی جس کی نگاہوں کے سامنے ایک بھائی کا لاشا یہاں، دوسرے بھائی کا لاشا فرات پر، کہیں پر علی اکبر کا لاشا، کہیں پر اون محمد کی لاشیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔